کچھ لوگوں کو جنات سے دوستی کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرے پاس موکل کی حاضری ہونی چاہیے، موکلات سے دوستی ہونی چاہیے، ہماری جنات سے دوستی ہونی چاہیے۔ تو کافی دوستوں کے استفسار کے بعد میں نے سوچا کہ آج جنات سے دوستی کا عمل بتا دیجیے کہ جنات سے دوستی کیسے ہوتی ہے، کیا جنات سے دوستی ہو سکتی ہے؟ ہاں، جنات سے دوستی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تھوڑی بہت محنت ہے، آسان ہے، اتنا مشکل عمل نہیں ہے۔ تو اتنی جنات سے آپ کی دوستی ہو جائے گی کہ جنات آپ کی زیارت کریں گے، آپ کو دیکھ کر جنات محظوظ ہوں گے کہ کاش ہمیں وہ آدمی مل جائے۔ اتنی آپ کی جنات سے دوستی ہو جائے گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم سید اعجاز حسین شاہ۔ جو آدمی ویڈیو کو سکپ کرتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے اس کو اجازت نہیں دیتے۔ جو آدمی پوری ویڈیو دیکھے گا اس کو اجازت ہے، اور اگر ہمارے کرنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عمل کی اجازت کے لیے یہی شرط ہے کہ آپ کرنی چینل کو سبسکرائب کریں، خوبصورت کمنٹ اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ آخر میں 15 سیکنڈ کی دعا ہے، اس میں جو شامل نہیں ہوتا اس کا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے اپنے عمل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جنات سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے۔ بالکل جنات سے دوستی ہو سکتی ہے، آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی، جنات سے دوستی ہو جائے گی۔ جنات پوچھتے ہوں گے ہر وقت کہ وہ آدمی کہاں ہے، آپ کو ڈھونڈ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ مثلا آج آپ عمل یہ شروع کر رہے ہیں تو یہ بعد از نماز صبح یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ بعد از نماز صبح سب سے پہلے صبح کی نماز پڑھیں گے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین جب آپ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 92 مرتبہ 90 اور 2 92 مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اس پہ 5 منٹ لگتے ہیں۔ سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے 92 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو آپ کے معمولات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، مگر یہ آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ نے ظہرین کے بعد یعنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 92 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ سورہ توحید پڑھ لینے کے بعد تو میں پہلے بتانا شاید بھول گیا، اول و آخر 14 بار درود شریف بھی ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے درود شریف کا پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مجھے سنتے ہیں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں بھول بھی جاؤں، انسان ہے بھول جاتا ہے، تو آپ نے درود شریف 14 بار اول و آخر ضرور پڑھنا ہے۔ تو یہ ظہرین کا ہو گیا، اور پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ لینے کے بعد بھی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ تو یہ بہت ہی لمبی صورت ہے، تو یہ سورہ میں پوری نہیں پڑھ سکتا، بس میں نے 1-2 آیات آپ کو بتانے کے لیے میں نے پڑھی ہے۔ یہ سورہ یاسین، پھر سورہ توحید
وہ 92 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ تو مغربین کا عمل بھی آپ کا پورا ہو گیا۔ اب آپ نے جب بستر پہ جانا ہے، سونے کی تیاری باندھنا ہے، تو وہاں سونے سے پہلے بھی آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور سورہ توحید کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور سو جائیں اور پڑھتے رہیں درود شریف مختصر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ آپ سونے میں آنکھیں بند ہیں، آپ سو رہے ہیں، جب تک آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو بھی محمد وعلی محمد پہ درود بھیجتا ہے تو اس کے تمام اعمال قابل قبول ہوتے ہیں۔ جو آدمی درود کنجوسی سے بھیجتا ہے آل محمد پہ یا نہیں بھیجتا، بس اس کے تو ادھر آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا جینا، اس کا مرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو درود پڑھتے 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 آپ سو جائیں تو انشاءاللہ یہ 21 یوم کا عمل ہے۔ 21 یوم کرنے کے بعد آپ نے پھر اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے بعد از نماز صبح 1 بار سورہ یاسین اور 10 مرتبہ سورہ توحید یہ پڑھتے رہنا، زندگی کا معمول بنا لینا، تو جنات آپ سے دوستی کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کے کام جو ہوں گے مشکل کام، ان میں آپ کی مدد کریں گے۔ آپ جب سورہ یاسین پڑھیں گے تو جنات آ کر آپ کی تلاوت کو سنیں گے، آپ سے ان کی محبت ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ یاسین اور یہ سورہ توحید ملا کر پڑھنے سے جنات سے دوستی ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی اگر کسی کے گھر یا آپ کے گھر کو جنات نقصان پہنچا رہے ہوں گے تو آپ جب داخل ہوں گے تو جنات نقصان پہنچانے والی مخلوق اس گھر کو چھوڑ دیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، وہ آپ سے پیار کریں گے، وہ تکلیف دینے والوں کو بھی آپ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو یہ اتنی بابرکت یہ سورہ ہے اور یہ عمل ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔